ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، علم کی محفل ہوتی ہے، خاص موضوع ہوتا ہے۔ اس سیگمنٹ کا نام ہے بزم علم و عقیدت۔ بزم علم و عقیدت میں ایک خاص موضوع پر ہم گفتگو کرتے ہیں، ساتھ ساتھ عقیدت کے پھول بھی نچھاور کیے جاتے ہیں، اور علم کی گفتگو کے لیے میرے ساتھ موجود ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم و مکرم، آپ کے میرے ہم سب کے پسندیدہ ہمارے رہنما ہیں اور ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، حضرت علامہ سید مظفر شاہ صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ السلام۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین علامہ نثار اجاگر صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دو شناخواہ موجود ہیں، وطن عزیز پاکستان کے مشہور و معروف شناخواہ محمد رضوان قادری صاحب، آپ کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ ہیں اسامہ اشرفی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ شاہ صاحب آج موضوع ہے جعلی عاملین کا۔ دیواروں پہ لکھا ہے شادی 2 منٹ میں، دوستی 1 منٹ میں، طلاق 15 منٹ میں، ساس بہو کے جھگڑے ختم 1 دن میں، جھگڑے کروانے ہو تو آدھے دن میں۔ مطلب کیا ہے یہ سب، اتنا جلدی کیسے ہو جاتا ہے؟ اور جگہ جگہ لوگوں کا رش بھی ہوتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ اگر بے وقوف مارکیٹ میں بستے ہوں تو چیٹروں کی دکان پہ کبھی بھی جنت سناٹا نہیں ہوتا، تو چونکہ سارے بے وقوف موجود ہیں تو جعلی عاملین کی دکانوں پہ رش ہے۔ 1 منٹ آپ مجھے دیں گے تاکہ میں تھوڑا سا کچن پہ چلوں، پھر اس پر آپ نے سار حاصل گفتگو کرنی ہے۔ سیگمنٹ ہمارا ہے افطار مزیدار۔ تھوڑا وقت آج کم تھا، بریکنگ نیوز زیادہ تھی، اس لیے دونوں سیگمنٹ کو ساتھ ساتھ چلائیں گے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے تعاون سے چلا لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں شیف معراج آپ؟ الحمدللہ۔ کیا بنا رہے ہیں آج؟ آج میں بریڈ پیٹیز بنا رہا ہوں چکن کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیسے بنتا ہے؟ اچھا، اس کے لیے یہ سانچہ مل جاتا ہے، ایزیلی اویلیبل ہے، کٹر۔ اس سے ہم بریڈ کو کاٹ لیں گے، ٹھیک ہے، جس سے ہم پیٹیز بنائیں گے۔ میں دکھا دیتا ہوں 1-2 کاٹ کے، یہ اس طریقے سے۔ واہ واہ، ڈیزائن ہو گئے جی۔ اور یہ اس طریقے سے نا، یہ اس میں ہم نے فلنگ بھر کے اور پھر اس کو ہم نے توے پہ بنانی ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ باقی یہ میرینیشن کر کے چکن رکھا ہوا ہے ہم نے۔ اس میں کیا کیا ڈالا ہے؟ اس میں نمک ہے، ریڈ چلی پاؤڈر ہے، وائٹ پیپر ہے، سویا ساس ہے، چلی ساس ہے، چکن اسٹاک پاؤڈر ہے، اور آئل ہے، ادرک لہسن کا پیسٹ ہے، اور لیمن جوس ہے۔ بہت خوب۔ باقی یہ فلنگ اس میں کچھ بھی بھر سکتے ہیں، یہ تو میں بنا رہا ہوں، اس میں آلو کی فلنگ بھی بھر سکتے ہیں چکن کی، تو یہ طریقہ بتا دیں گے، اس میں ہم ڈفرینٹ فلنگ۔ اب اس کو مکس کریں گے آپ؟ جی، اس کو مکس کر کے اس کو ہم پکا لیں گے، اس کے بعد اس کو میش کر کے پھر اس میں فلنگ کر کے اس کو ہم نے توے پہ بنانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ اپنے کام کا آغاز کریں، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں روزانہ کی طرح آج بھی اپنے ان تمام کرم فرماؤں کا جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ یہ نشریات جو آپ تک پہنچ رہی ہے وہ ہمارے اسپانسرز کی وجہ سے پہنچ رہی ہے، جس کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جے ڈاٹ کا، جن کے ملبوسات یقیناً ہمارے آپ کے لیے ہم سب کے پسندیدہ ہیں۔ عید میں آپ جے ڈاٹ کے ملبوسات کو زیب تن کیجئے۔ ساتھ ہی شکریہ ادا کرتا ہوں فروٹین کا، جو جوسز بیچتے ہیں افطار میں بھی ہمارے لیے اور تعاون کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ اسپرائٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت زیادہ گرمی ہے رمضان میں اس سال بھی پاکستان میں، بالخصوص کراچی میں، تو اسپرائٹ کا یہ پیغام ہے کہ پہلا گھونٹ ہی پیاس بجھا دیتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح شکریہ ادا کریں گے قرشی کا، جامع شیری اور الائچی شربت سے ہمارے افطار میں توانائی اور فرحت بخشتے ہیں اور پیش کرتے ہیں۔ ان کا کارڈ بھی کھلا ہوا ہے یہاں پر اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی مغلیہ کا شکریہ، مغلیہ نمکو فوڈ بستی، جو گفٹ ہیمپرز بھی بھیجتے ہیں اور یقیناً بہت ہی تعاون کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو مدحت مصطفیٰ کے فائنل میں انہوں نے فائنل جیتنے والے ثنا خاں کے لیے موٹر بائک کا بھی اعلان کیا ہے، مغلیہ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سیبروسو کا شکریہ، 100% حلال چکن ہے، فروزن اور 6-7 منٹ میں تیار ہو جاتے ہیں، تو آج کل ہر شخص جو ہے وہ مصروف ہے، زیادہ لمبا ٹائم نہ ہو تو سیبروسو کے ونگز، اس کے چکن پکوڑے اور دیگر فروزن آئٹمز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ شکریہ ادا کروں گا فوڈ پانڈا کا، جو روزانہ افطار بھیجتے ہیں، اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں ان کو، کیونکہ افطار کرواتے ہیں اور مجھ سمیت سارے کے سارے ان کے لیے دعا گو ہیں جو بھی یہاں ہمارے مہمان ہیں۔ لیمن میکس بار اور لیمن میکس لیکوڈ کا شکریہ، اور برتن پہ جمی چکنائی اور میل کو ختم کرتی ہے میکس، تو میکس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حبیب آئل کا شکریہ، جس میں ہمارے شیف معراج روزانہ کوئی نہ کوئی ذائقے والے ڈش بناتے ہیں، تو حبیب آئل میں ہی بناتے اور پکاتے ہیں۔ آج میرے خیال میں کوئی مشروب بھی ہے آپ کا؟ جی، پروٹین کوئی لے کے ہے، یہ وائٹ گریپس لیچی ہے ان کا، اس کے ساتھ ہم اسپرائٹ کے ساتھ مرج کر کے کاکٹیل ایک بنا، ٹھیک ہے، پروٹین کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ جعلی عاملین نے تنگ کیا ہوا ہے بھائی، کہتے ہیں بچے کو قتل کر دو
تمہاری مراد پوری ہو جائے گی. ایسے ایسے بیوقوف ہیں جاہل جو بچوں کو قتل کر کے اپنے گھر میں دفن کر دیتے ہیں. ان کے کہنے پہ شاہ صاحب کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے اپنی تمہید میں ساری وضاحت کری دی ہے کہ لوگوں کی ذہنی پسپائی اور جہالت کس بنا پر ہے. آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ اس چیز کو مذہب کا رنگ دیا جاتا ہے اور لوگ ایک مذہبی عقیدت کے ساتھ ایسے جاہل لوگوں کے پاس جاتے ہیں. اگر اس کو آپ مذہب کے ساتھ تعلق رکھ رہے ہیں تو پھر مذہب اس کے اخلاق کو بھی ذکر کرے گا, اس کے شرائط کو بھی ذکر کرے گا. اب مذہب کی اگر بات کرتے تو مذہب نے پھر ان تمام چیزوں کی شرائط لکھی اور بیان فرمائے. مثال کے طور پر جیسے بیعت ہے یا جس کو مرشد کہا جاتا ہے یا جن کو پیر صاحب کہا جاتا ہے, اس کے لیے مذہب نے شرائط بیان کی. اور شرائط مذہب نے سب سے پہلے یہ بیان کی ہے اس کی کہ وہ شخص خود صحیح العقیدہ مسلمان ہو. ہاں, سب سے پہلی چیز یہ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ مذہب کا شعبہ ہے تو مذہب جو ہے وہ قرآن و سنت سے سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے عالم ہو یا کم سے کم اتنا پڑھا لکھا ہو کہ وہ براہ راست اپنے عقیدے, اپنی عبادات, اپنے روزمرہ کے مسائل کو کتابوں سے نکال سکے. صحیح. یہ نہیں کہ اگر والد صاحب بہت بزرگ تھے تو یہ بن گیا سجادہ. نہ یہ جاہل آدمی کا کام ہی نہیں ہے. یہ پیمانہ نہیں. جی یہ پیمانہ نہیں. پیمانہ نہیں. والد صاحب عالم تھے, بزرگ تھے, اب اس کو بنا دیا, اس کو کچھ نہیں آتا جاتا, یہ کسی عالم کو بلا کے تقریر کرا دی, اس میں بھی کوئی گنجائش نہیں. اگر وہ خود مرشد ہیں اور مسند ارشاد پر تو ان کے شرائط شریعت مطابق پہلی بات وہ صحیح عقیدہ ہو. ایک ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ منہ اٹھا کر کبھی صحابہ کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیا, اہل بیت کے بارے میں کہہ دیا, قرآن کے بارے میں کہہ دیا, اس سے تو بندہ مسلمان ہی نہیں رہتا. تو اس سے آپ مرشد کیسے رہیں گے؟ ارشاد بمانا مرشد اللہ کی طرف راستہ دکھانے والا. ٹھیک ہے. تو جو خود اللہ کو نہیں جانتا وہ اللہ کی طرف راستہ کیا دکھائے گا؟ تو پہلی چیز شریعت مطہرہ نے ذکر کی کہ وہ صحیح العقیدہ ہو. پھر اتنا پڑھا لکھا ہو, عالم ہونا شرط ہے, یا اس میں بھی اگر تھوڑی تنزلی کی جائے تو اتنا ہو کہ وہ قرآن و سنت سے اور دیگر باتوں سے, دیگر کتابوں سے اپنے عقیدے کے مسائل اور اپنے روزمرہ کے مسائل, عبادات اور اخلاق کے مسائل کو بغیر کسی کے مدد کیے, بغیر کسی سے پوچھے, اتنی صلاحیت اس کے اندر ہو کہ وہ نکال سکے. اور یہ عالم ہی کی شرط ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز کہ وہ اعلانیہ لوگوں کے سامنے کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو. یعنی ایسا گناہ کا ارتکاب وہ نہ کرتا ہو کہ جس پہ جہنم کی وعید بیان کی گئی ہے. اچھا. اور چوتھی چیز یہ کہ اس کا سلسلہ بیعت اپنے مرشد کے ساتھ ساتھ حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متصل ہو اور درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو. یہ چار شرطیں جس کے اندر ہے اس کو شریعت مطہرہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کر سکتے ہیں, لوگ اس کے ہاتھ پر توبہ کر سکتے ہیں. اور وہ شخص اس بات کا اہل ہے کہ لوگ اگر اس کے پاس آئیں اپنے مرض کے لیے تو یقیناً وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. تو قرآن جو ہے, قرآن کی آیات تدبر کے لیے بھی, غور و خوض کے لیے بھی ہے, ذہنی اور قلبی طمانیت کے لیے بھی. اور قرآن جو ہے وہ باطن کے امراض کو دور کرتا ہے, جیسے حسد کو دور کرتا ہے, ریاکاری کو دور کرتا ہے. اس شخص کو جس کے اندر یہ چار شرطیں, اس کو یہ اجازت ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے پاس آئے اور اپنی کیفیات کو بیان کرے تو وہ اتنا سمجھدار ہوگا کہ یہ جو کیفیت بتا رہا ہے یہ جنات والی کیفیت ہے یا دماغی طور پر یہ پریشان ہے, یا اس کو کوئی کولیسٹرول اس کا ہائی ہو گیا ہے تو اس کی آنکھیں پھڑک رہی ہے, کولیسٹرول اس کا ہائی ہو گیا ہے تو اس کو رات نیند نہیں آ رہی ہے, یا اس کے بدن کے اندر کوئی خشکی بڑھ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آ رہی ہے تو اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے, اس کو کئی چیزیں عجیب و غریب نظر آ رہی ہیں, تو اس کو یہ ڈپریس ہو رہا ہے, ایک ہی طرف اس کا دماغ کھنچ رہا ہے, چڑچڑاپن ہو رہا ہے, گھبراہٹ ہو رہی ہے. اب یہ علامات جنات اور جادو کی بھی ہے اور یہی علامات طبی امراض کی بھی ہے. تو وہ بندہ جو تشخیص کر رہا ہے وہ خود اتنا سمجھدار ہو اور اتنا صاحب علم ہو کہ وہ اس بات کو سمجھ سکے کہ یہ اس کی معدے کی خرابی ہے, یہ اس کے جگر کی خرابی ہے, یہ واقعی میں کوئی روحانی چیز اس کو اثر کر رہی ہے. لیکن ہم اپنے تجربے سے اس بات کو عرض کرتے ہیں کہ مائنر ہے, مائنر یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ روپے میں سے 5% ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر یہ چیزیں اثرات ہوتی ہیں. اکثریت نظر بد ہوتی ہے یا پھر معدے کی خرابی ہے, قبض کا مرض ہے, معدے کی خرابی ہے, نزلہ دائمی ہے, ٹھیک ہے, جگر خون کم بنا رہا ہے اور گردے کے اندر انفیکشن ہے. یہ تمام چیزیں باڈی کے اندر ایسی جو دماغ کے اندر بڑی عجیب و غریب حرارت پیدا کرتی ہے اور بندے کو ایک عجیب سی چیز نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندے کو میں خود لے کر گیا تو وہ اس کی سماعت اتنی تیز ہو گئی تھی کہ وہ دوسرے کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہو, خاتون تھی وہ ہمارے کسی جاننے والی, تو وہ دوسرے کمرے میں اگر کوئی بیٹھا ہو تو اس کی آواز سن لے, کھاتی پیتی کچھ نہیں تھی. اچھا. اور سماعت اس کی تیز ہو گئی تھی. اب ہر بندہ کہے کہ جناب اس پر جادو ہے, یہ ہوا ہے,
ہم ان کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے کہا اس کا منہ کھولو. جب منہ کھولا گیا, کیونکہ وہ ظاہر سے حکمت بھی جانتے تھے, عالم بھی تھے, تو جب زبان اس کی دیکھی تو فرمایا اس کا معدہ خراب ہے. اس زمانے میں ناظم آباد میں حکیم مرسلین ہوتے تھے. اچھا. تو ان کے پاس بھیجا کہ آپ اس کا علاج کریں, اور یقیناً اس کا علاج ہوا تو اس کی سماعت بھی ٹھیک ہو گئی, نیند آ گئی, جادو بھی بھاگ گیا, جنات بھی بھاگ گیا, سب کچھ ہو گیا. تو ایک تو شرط اس کے اندر ہو اور ان معاملات کو وہ جانتا ہو. تو آخری بات یہ کہ وہ اس بات کا اہل ہے شبیر بھائی کہ وہ کوئی قرآنی آیات کو منتخب کر کے اس کے لیے دم کر کے پانی پر دے, یا دیکھے سامنے والا اگر پڑھا لکھا نہیں ہے تو پھر اس کو کاغذ پر لکھ کر دے اور اس کو مرتب کرے. یہ ایسی چیز ہے جس طرح مسجد کے امام کے لیے شرط ہے کیونکہ دینی شعبہ ہے, ایک نماز پڑھانے والے کے لیے شرط ہے کیونکہ وہ دینی شعبہ ہے, ایک عالم ہونے کے لیے جس کو آپ ممبر پر بٹھا رہے ہیں, مصلی پر لا رہے ہیں, جس سے آپ دین سیکھ رہے ہیں, اس کے لیے شرط ہے, ایک ڈگری ہے. تو لہٰذا یہ عملیات بھی ایک دینی شعبہ ہے. واہ واہ واہ. جب تک اس کے ساتھ دین وابستہ نہیں ہوگا, پاؤں میں لوہے کے کڑے ڈالے ہوئے ہیں, داڑھی منڈے ہوئے ہیں, عورتوں مردوں کا اختلاط ہے, جو منہ میں آ رہا ہے غیر شرعی بات بکے جا رہے ہیں, شور شرابہ لگا ہوا ہے, اعلیٰ قسم کے ڈھول دھما دھم بج رہے ہیں, تو ایک فضا, تو یہ تمام خرافات جو ہیں یہ خود واضح کرتی ہے کہ تمام چیزیں غیر شرعی. اب عوام کو سوچنا چاہیے کہ وہ تو غوث پاک کی محبت لے کر جا رہے ہیں, وہ حضرت داتا صاحب کی محبت لے کر جا رہے ہیں, وہ غریب نواز کی محبت لے کر جا رہے ہیں, وہ لال شہباز قلندر کی تو لال شہباز قلندر غوث اعظم جو ہیں وہ اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ سرکار علیہ السلام کی شریعت کے ترجمان ہیں, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن و سنت کے ترجمان ہیں. تو انہوں نے تو پوری زندگی عملی جہاد ان خرافات, ان فساق, ان بدکاروں کے خلاف کیا ہے. آپ ان کی یادیں لے کر جا رہے ہیں تو اس بدکار کے چہرے پر تو ہندوانہ رنگ نظر آ رہا ہے. اس کے پاس کیا غوث پاک کی بات نظر آ رہی ہے؟ غوث پاک کی جہاں محفل ہوگی وہاں شریعت کی پاسداری ہوگی, وہاں قرآن ہوگا, وہاں حدیث ہوگا, وہاں اسلام کی بالادستی ہوگی. تو لوگوں کو اتنا سوچنا چاہیے کہ جس کا اینک لگائے جا رہے ہو تو اس سے دیکھو تو صحیح کہ سامنے بیٹھا کون ہے. کیا بات ہے. تو تمہید ہو گئی, باقی آپریشن کریں گے تھوڑی دیر کے بعد. آ جائیں جی بچے, ڈیٹول کا وقت آ گیا. آ جاؤ بیٹا, آپ آ جاؤ, آپ آ جاؤ, ہاں آ جاؤ, آپ بھی آ جاؤ, آ جاؤ, چاروں آ جاؤ. اور ڈیٹول کا پیغام ہے صاف ہوگا. پاکستان بچے کھیل کود کر کے جب گھر واپس آتے ہیں تو رسمی کاروائی نہیں کرنی, نلکے کے نیچے صرف ہاتھ رکھ کے پانی سے ہاتھ اس طرح نہیں دھلوانا کہ صرف گیلے ہو جائیں, بلکہ پراپر ہاتھ دھلوانا ہے. کس طرح سے دیکھیے ذرا اسکرین پر بچے کس طرح ہاتھ دھوتے ہیں. 100 سے زائد بیماریوں والے جراثیم سے ہاتھ پاک ہو جاتے ہیں, دھل جاتے ہیں, صاف ہو جاتے ہیں. ڈیٹول کا یہ پیغام ہے, اس لیے ڈیٹول کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور چلتے ہیں بریک کی جانب. بریک کے بعد جب آپ واپس آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی مزید گفتگو بھی کریں گے. ہمارے جو یہاں پر فیملیز بیٹھی ہیں ان کے لیے بھی گفٹ ہیمپرز ہیں. ایک ہماری خاتون, ہماری بزرگ, ہماری اماں آئی ہیں مشقت کر کے یہاں اس پروگرام میں ہماری وجہ سے, ان سے بھی تھوڑی سی بات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نیوز ون سے براہ راست برکت رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ. جی شیخ معراج, کہاں پہنچا معاملہ؟ جی ہمارا یہ تیار ہو گیا ہے. ارے یہ تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے میسٹ ہو گیا, قیمہ بن گیا. میش کر دیا اس کو ہم نے. واہ واہ, دکھائیں جی, کیا بات. ٹھیک ہے, اب ہم نے یہ ایک ایک اس میں لگانا ہے. اس کو کہیں گے کیا؟ اس کو بریڈ پیٹیز. بریڈ پیٹیز, چکن پیٹیز. چکن پیٹیز. ہاں, اور اس میں فلنگ کسی اور چیز کی بھی کر سکتے ہیں. یہ ہماری یہ تیار ہو گئی ایسے, ٹھیک ہے نا. واہ واہ. اب اس کو ہم نے اس کے اوپر توے پہ بالکل سلو فائر پہ نا اس کو فرائی کرنا ہے آہستہ. تیز کریں گے تو جل جائے گا. جل جائے گا. سلو فائر پہ یہ کرسپی ہو جائے گا دونوں طرف سے. واہ واہ. یہ اس طریقے سے بس ہماری تیار ہو جائے. چلیں آپ اسٹارٹ کریں, بلکہ اس کو کام کو مکمل کریں. جی شاہ صاحب, ایک ہماری بزرگ آئی ہیں. بزرگ, بیٹا مائک لاؤ, مائک ذرا ان کو تھوڑا قریب کرو. ہماری محبت میں آئی ہے, میں خود ہی کر لوں. دیکھو میں کہہ رہا ہوں کوئی آ ہی نہیں رہا قریب, کیا کریں. یہ صحیح ہے جگہ, صحیح ہے. السلام علیکم. مائک آن کر دو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا مائک آن کر دو بیٹا. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہم تو صحیح ہیں, آپ ٹھیک ہیں؟ میری دعائیں ہیں آپ لوگوں کے ساتھ, آپ میرے لیے دعا کریں. 4 سال سے بسترے پہ
लेटी लेटी थक गई हूँ। वो एक तख्त, मेरा बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बाथरूम, वॉशरूम, सब हुई। तो कोई है जो आपकी खिदमत करता हो, ख्याल रखता हो? कोई तो होगा। नहीं, मेरी बेटी आती है एक सुबह एक शाम, बस एक बेटी? एक बेटी सुबह आती है एक शाम। अच्छा। वो आके देख के मुझे पूरा लुक आफ्टर करती है। अच्छा माशाल्लाह। और हस्बैंड है आपके? मेरे है हस्बैंड, तो मैंने अभी आपसे मोबाइल मांगा है। पुलिस की मोबाइल या दूसरा मोबाइल? नहीं वो दूसरा। अच्छा, सुनने वाला। हाँ ठीक वो है, आप मैं इनसे मजाक कर सकता हूँ? हाँ करें, मजाक कर सकता हूँ ना? श्योर है। दुआ भी देंगे ना आप? इंशाल्लाह। हाँ। खुदा आपको जिंदगी दे। चले, अल्लाह करे आपके 7 बेटे हूँ। अच्छा, 3 बेटियां हैं मेरी, और एक बेटा है वो यहाँ घूम रहा था ना। हाँ, वो मेरा देखा है माशाल्लाह, अल्लाह उसे जिंदगी। चलें, क्या कहना चाहती हैं और बताएं। आप इतनी मोहब्बत से ऊपर सीढ़ियाँ जो है वो बस मैं हिम्मत है मर्दा और मदद है और मुसलमान। हिम्मत है औरता, आप मर्द नहीं है? नहीं, मैं कह रही हिम्मत है औरता, हाँ, और मदद है मुसलमान। माशाल्लाह। हाँ, तो मैं इस उससे आई हूँ कि मुझे हेल्प दिलवा दे, मुझे अस्पताल में दाखिल करा दे। कौन से हॉस्पिटल में? मतलब क्या क्या करेंगे हॉस्पिटल में आप? एनीवन, किसी भी हॉस्पिटल में। बट विच काइंड ऑफ डिजीज यू हैव? क्या हुआ है आपको? कौन सी बीमारी है? वो है पैरालाइज। अच्छा, पैरालाइज है, सिर्फ ये पैर नहीं चलता। तो वजह क्या बताई डॉक्टरों ने इसकी? डॉक्टर क्या बताएंगे, बीबी हिम्मत कीजिए, बीबी हिम्मत कीजिए। अरे भाई मैं कर रही हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, सुबह शाम सब करती हूँ, तकिया रख रही हूँ, क्या क्या कर रही हूँ। आपकी तालीम कितनी है? तालीम को छोड़े, अब तो खत्म हो गया सब। कॉलेज याद आती होगी? कॉलेज क्या लड़कियां याद आती हैं, बॉयफ्रेंड याद आते हैं। आपको भी तो हंसाओ ना। ऐसा ना हंसे मेरा चैनल बंद हो जाए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, कोई फिर लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह ना करे। चले, अब आप दुआ करें कि हमारे मुल्क के नौजवान बच्चे बच्चियां जो हैं वो दीन के पाबंद हो जाएं। इंशाअल्लाह। कहें आप ज़बान से। खुदा मेरे छोटे बहन भाइयों को, बच्चे बच्चियों को, औलादों को, बेटे बेटियों को दीन का पाबंद बना। आमीन सुमा आमीन। हम भी आपके लिए दुआ करें, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, सेहत दे, और मैं कोशिश करता हूँ आपको किसी हॉस्पिटल के लिए। ठीक है? मैं वो आपके घर के कामकाज कौन करता है? बेटे करती है। घर में वॉशिंग मशीन है आपके? नहीं। तो वॉशिंग मशीन दे रहा हूँ आपको, ठीक है? चले, बड़ी ये देखें, ये ना मुगलिया। बेटा जरा हटाओ, ये लिखा हुआ है मुगलिया। ये निम्को बनाने वाली कंपनी है। अच्छा अच्छा। तो उनसे मैंने अभी वक्फे में कहा। अच्छा। तो उन्होंने कहा हम निम्को बनाने वाली कंपनी है, लेकिन आपकी आंटी के लिए हम दे रहे हैं वॉशिंग मशीन। बड़ी मेहरबानी। तो ये आपको याद है, ठीक है? दूसरा मैं आपको दे रहा हूँ करशी जामे शीरी का गिफ्ट। अच्छा। तो इसमें आपने इफ्तार में और सहरी में शरबत बनाना है। इंशाअल्लाह। बेटी जो सुबह आती है उसको भी कह दीजिएगा, जो शाम आती है उसको भी कह दीजिएगा, और हस्बैंड से। हाँ, दोनों पीछे। आपको मुबारक हो, आप खिदमत कर रही हैं। बहुत खिदमत ही तो जिंदगी में जन्नत कमा रही है। बेटे कहाँ गए? बेटे कहाँ गए? क्या मेरी तरफ से अल्लाह ने हिदायत दे। खुदा मेरे बच्चों को, नासिर, तारिक, आमिर, जाहिद, अल्लाह सबको नेक हिदायत। बस चलो बेटा, पीछे ले जाओ उनको। अल्लाह सबको नेक हिदायत। ठीक है, वॉशिंग मशीन इनको देंगे हम, मुगलिया की गिफ्ट हैम्पर देंगे, करशी का। शाह साहब, ऐसी औलाद जो बच्चों को इस तरह छोड़ के चली जाती है, यकीनन अम्मा जी के लफ्जों पे नहीं जाना चाहिए, इनके जज्बात हैं। क्या कहेंगे, क्या नसीहत है? बस अम्मा जी बात सुने शाह साहब जी। बहुत बड़ी शामत अमली है इंसान को। यकीनन इंसान जो है वो अपने उम्र के हवाले से और अपने मामलात के हवाले से कुछ तंग हो जाता है, यानी जो उनकी उम्र है उस एतबार से तंगी जहनी तौर पर यकीन आती है। लेकिन इसको आजमाइश यकीन करते हुए औलाद को चाहिए कि उसको आजमाइश यकीन करते हुए अपने माँ बाप के साथ इस चीज़ को वो झेलें, इसलिए कि इस सब्र पर अल्लाह रब्बुल आलमीन, क्योंकि दुनिया तो निपट जाएगी, मेन मरहला कब्र आखिरत का है। सही। तो माँ बाप के साथ इस आजमाइश में उनका साथ देकर, जाहिर सी बात है बच्चों के लिए भी जहनी, जिस तरह अभी कह रही हैं कि इनकी बेटियां आती हैं, तो उन बहनों के लिए भी एक जहनी आजमाइश तो है। सही। लेकिन वो माँ की मोहब्बत में और अल्लाह के खौफ में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की जानिब से ये है, और हम माँ बाप का वो हक अदा नहीं कर सकते। सही। बल्कि माँ बाप का तो यहाँ तक के हक है। आज मैं एक शरई मसला पढ़ रहा था कि ऐसी बताने के लिए, यानी बाप और माँ का हक कितना है।
فرمایا گیا کہ باپ بچے کو قتل ہی کر دے، یعنی یہ مسئلہ آج ایسی پڑ رہا تھا، مار ڈالے، ہاں تو کیا اس پر قصاص لیا جائے گا؟ قصاص کے مسئلے پہ ہاں 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 تو علماء نے لکھا کہ نہیں، قصاص تو اس پر امام اعظم کہتے ہیں قصاص نہیں، ہاں قاضی کوئی اور سزا اس کو دے سکتا ہے، اچھا لیکن بیٹے کے بدلے میں اس کو دوبارہ قتل نہیں کر سکتا۔ اچھا تو آپ اندازہ لگائیے کہ ماں باپ کا حق کتنا بڑا ہے، اللہ اللہ یعنی قصاص میں اس کو قتل نہیں کیا۔ تو لہٰذا یہ آزمائش بچوں پر ہے، لیکن ماں باپ کا جو احسان ہے کہ آج وہ صحت مند خود ہیں، صاحب ایمان ہیں، صاحب تقویٰ ہے، تو ماں نے اس کے پیچھے کیا معاملات کیے، باپ نے کیا معاملات کیے، تو وہ اس کو یاد رکھیں اور اس پر تھوڑا صبر کریں تاکہ ان کی اولاد کے ذریعے بھی ان کو یہ اجر ملے، اور آخرت میں اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ میں ایک حدیث پاک یہاں سے پیش کرنا چاہتا ہوں آخر میں جی۔ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جگہ کسی نے عرض کیا کہ حضور فلاں شخص کا انتقال ہو رہا ہے اور وہ نزا کی کیفیت میں ہے اور سارے زندگی کے عمل کا دار و مدار وہ آخری ہچکی کے اوپر ہے۔ سرکار تشریف لے گئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو 3 دفعہ کلمہ پڑھنے کی تلقین کی، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ پایا، یہاں تک کہ اپنے انگشت مبارک سرکار نے اس کے منہ میں داخل کی اچھا اور فرمایا کلمہ پڑھ، اچھا خاتمہ ایمان پر ہے تو پھر ساری چیزیں، لیکن پھر بھی نہیں پڑھ پایا۔ تو یہ تو صرف آداب بتانے کے لیے تھے۔ تو حضور نے فوراً بتایا کہ اس کی ماں زندہ ہے، کہاں؟ کہ ماں کو لایا جائے، ماں کو لایا گیا، کہا تو اس سے ناراض ہے؟ ماں نے کہا میں اس سے ناراض ہوں۔ تو کہا کہ کس وجہ سے تو ناراض ہے؟ تو کہا میں اس وجہ سے ناراض ہوں کہ یہ مجھ پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا تھا۔ اچھا تو کہا آپ اس کو معاف کر دیں، آپ اس کو معاف کر دیں اس لیے کہ یہ اس کا آخری وقت ہے، اگر آپ نے معاف نہیں کیا یہ کلمہ نہیں پڑھ پائے گا۔ تو کہا میں نہیں معاف کرتی۔ تو حضور نے فرمایا پھر لاؤ لکڑی لاؤ اور اس کو جلا دیتے ہیں۔ تو ماں نے کہا نہیں میرے بچوں کو جلانا نہیں، میں نے اس کو معاف کیا، اور جیسے ہی معاف کیا تو اس بندے نے کلمہ پڑھ لیا۔ واہ واہ تو والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بچے کی اس نزاکت کو دیکھتے ہوئے درگزری سے کام کرے، بد دعا نہ دے، ٹھیک ہے، سخت جملے ان کے لیے نہ کہیں، بد دعا نہیں دینی، ہاں بد دعا نہ دیں، بد دعا نہ دیں، وہ اپنے اعتبار سے شفقت کریں۔ اور بچوں کو بھی چاہیے کہ جو والدین کا احسان ان پر ہے تو یہی چیز قبر و حشر کے اندر ان کی ترقی کا باعث بنے گی، اور اگر آپ کو لمبی عمر ملی ہے تو آپ کے بچے آپ کے ساتھ کریں گے۔ اور اصل مسئلہ ہے کہ قبر و حشر کے اندر آپ اپنی قبر کی زندگی کیسے گزاریں گے، کہ یہ تو 50-55 سال میں زندگی گزر جائے گی، اس قبر کی زندگی کے لیے احسان جو والدین کے ساتھ یہ کریں۔ اور ماں باپ کو چاہیے کہ جناب وہ آپ کے بچے ہیں تو ان کو بد دعا دے کر پھر ان کو تکلیف پہنچے گی تو آپ کے اور ایک اذیت کا باعث بنے گا۔ آپ ان کی ہدایت کی دعا کریں اور ان کے لیے یہ کریں کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، نصیحت عطا فرما، تو یہ دعا کریں اور ان کے لیے بد دعا نہ کریں۔ سبحان اللہ۔ کلام پیش کریں حمزہ، اورنج مائک۔ تیری جانیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، تیری جانیوں کے نیچے لو چلا ہوں میں لحد میں، لو چلا ہوں میں لحد میں، میرے مصطفیٰ سے کہہ دو لو چلا ہوں میں لحد میں، میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے، تیری جالیوں کے نیچے۔ کیا بات، وہ ظہور یار میرا، وہ ظہور یار میرا، وہی غم گسار میرا، وہ ظہور یار میرا، وہی غم گسار میرا، جو میری قبر پہ آئے، نعت نبی سنائے، تیری جالیوں کے نیچے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے،
سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. جب واپس لوٹیں گے جعلی عاملین سے متعلق گفتگو کریں گے مظفر شاہ صاحب سے مختصر سے بریک کے بعد. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت طریقے سے یہ ہماری ڈش تیار ہو گئی. اوپر پھول بھی ہیں, ایسا لگتا ہے اینٹینا ہے, سگنل ملیں گے. دیکھیں آپ ہمارے شیف معراج کا کمال یہ ہے کہ یہ فروٹ کو سبزیوں کو بہت خوبصورت انداز میں کاٹتے ہیں. دیکھ رہے ہیں شاہ صاحب کتنا اچھا لگتا ہے. یہ دیکھیں اس کو میں دکھائیں, یہ گھومتا ہے تو کتنا پیارا لگتا ہے. آہا ٹنگ 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 ٹنگ. وہ بچپن میں نہیں کھلونا آتا تھا, اب تو چائنا نے کھلونوں کو بھی ایسا کر دیا ہے, چائنا کا بھی بھلا ہی ہو جائے. چلے جی, مشروب کون سا ہے؟ مشروب فروٹین کا ہے, وائٹ گریپ لیچی, اور اس کو ہم نے اسپرائٹ کے ساتھ ملا کے. جلدی جلدی اس کی ریکیپ کر دیں. اس کی ریکیپ کر دیتا ہوں. چکن اس کی میرینیشن کا بتا دیتا ہوں. نمک ہے, لال مرچ, وائٹ پیپر, ادرک لہسن کا پیسٹ اور لیمن جوس اور آئل, حبیب آئل تھوڑا سا ملانا ہے اس میں. اس کو مکس کر کے رکھ دیں آدھا گھنٹے, پھر اس کو بنا لیں, بھون لیں اس کو. اس کے بعد اس کو ہم نے میش کر لینا ہے پکانے کے بعد. بریڈ ہم نے کاٹ لینی ہے اس سے کٹر سے. اس کے بعد ہم نے اس کو فلنگ کر کے ہلکی آنچ پہ توے کے اوپر اس کو ہم نے آئل ڈال کے حبیب آئل یوز کرتے ہوئے اور اس کو ہم نے ہلکی آنچ پہ فرائی کرنا ہے. تو یہ ہماری پیٹی سے تیار ہو. زبردست ہو گیا. جی شاہ صاحب عاملین کا کیا کریں, جلدی بتا دیں, بس بہت غصے میں ہوں میں. اب بس دیکھیے کہ اس قسم کے پروگرامز ہونے چاہیے تاکہ لوگ اویئر ہوں اور لوگوں کی اس کی تمیز آئے, اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے جذبات کو تھوڑا کنٹرول کریں. میں یہاں پر آنا چاہتا ہوں, دیکھیں تعویذات شرعیہ یعنی واقعی میں جو قرآن و سنت کی مطابقت کرتے ہوئے تعویذات ہیں اس کی شرعی دلیل ہے اور وہ جائز ہے, اور جن کا جو دینے کا اہل ہے وہی دے سکتے ہیں. جس طرح کہ ڈاکٹر کے پاس سے ہم جا کے صرف جو ہے کہ وہ عام بندے سے دوائی نہیں نکالتے لکھتے, بلکہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. تو جو اس کے اہل ہیں وہ تعویذ دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ پرانے بزرگوں کے طریقے میں دیکھیں تو وہاں لکھ کر تعویذ دینا نہیں ہے, تلقین زیادہ ہے. اچھا اور تلقین ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اگر کوئی پریشانی آئے تو اس پر صبر کی تلقین ہے, صحیح, شکر کی تلقین ہے, قناعت کی تلقین ہے, اور نمازوں کی طرف لانا ہے, قرآن کی تلاوت کی طرف لانا ہے, قرآن کی آیات کی طرف لانا ہے. تو لہٰذا سب سے بڑی چیز یہ ہے. تو لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ اپنی مشکلات کے لیے وہ قرآن کی طرف مراجعت کریں اور چٹ منگنی پٹ بیا والا ذہن نہ رکھیں. روحانی وظائف کی طرف جائیں. روحانی وظائف جو ہے وہ قرآن و سنت سے, قرآنی آیات ہیں. قرآنی آیات ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت 3 دفعہ سورہ فلق, 3 دفعہ سورہ ناس, قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس پڑھتے تھے. اور میری ماں سید عائشہ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام 3 دفعہ اس کو پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر دم کرتے تھے, اور دم کرنے کے بعد حضور اپنے پورے بدن پر اس کا ہاتھ پھیر لیتے تھے. تو اس سے اس چیز سے نجات ہے. سورۃ الکافرون ہے, سورۃ الفلق ہے, آیت الکرسی ہے. یہ اتنے مجرب وظائف میں سے کہ اس سے جنات منات کچھ بھی نہیں آتا. حدیث پاک کے اندر آیا کہ جب آپ گھر کے اندر داخل ہوں تو گھر کا دروازہ کھولتے وقت پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بندہ دروازہ کھولتے ہوئے دروازے میں داخل ہوتا ہے بسم اللہ, تو شیطان, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان اپنی ذریت سے کہتا ہے کہ بھاگو یہاں سے, اب نہ اس گھر میں تیرے لیے کھانے کو کچھ ہے نہ تیرے لیے اس گھر میں رہنے کو کچھ ہے. تو لہٰذا یہ جنات وغیرہ کی جو بات ہم کر رہے ہیں اس کا ثبوت شرعی ہے, لیکن اس کا علاج جو نبی پاک نے دیا وہ دیکھو نا. تو ان جاہل عاملوں کے پاس ٹوپی والے عامل, تو پانی والے بابا, کتیا والی سرکار, کتیا والی سرکار, تو لال چندری والی سرکار, تو ڈبے والے بابا, تو چڈی والے بابا, اس قسم مٹکے والے, تو اس قسم کی باتیں مشہور ہیں اور لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. ہمارے پاس خانقاہیں ہیں جو سلسلے سے چل رہی ہیں, کراچی شہر میں بھی ہیں, کراچی شہر میں خانقاہیں ہیں, پنجاب میں ہیں. جو شرائط میں نے ذکر کی اس میں ساری چیزیں آ گئی جو واقعتاً اس کے اہل ہیں وہ آج بھی موجود ہیں. لیکن جب آپ جانا چاہیں, لیکن آپ کہیں گے وہ تو مجھے نماز پڑھنے کا بھی کہیں گے, وہ تو مجھے شریعت کی پابندی کا بھی کہیں گے, تو ظاہر سی بات ہے آپ مسلمان ہیں تو آپ کی تسکین روحانیت والی آئے گی جب آپ اللہ سے انوار و تجلیات لیں گے. اور اللہ سے انوار لینے کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. جب سنت اور شریعت کی آپ پابندی کریں گے تو اپنی ہوس کو, خود غرضی کو بھی تھوڑا بریک لگانا چاہیے. اور یہ دنیا دارالابتلاء اور آزمائش ہے. یہاں پر آزمائش ہر ایک کے اوپر آتی ہے, اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا میں گئے, اگر وہ چاہتے تو ایک تعویذ لکھ کر
ایک درخت پہ ٹنگاتے تو یزید ایسی مر جاتا. ہاں لیکن آپ نے ایک پریکٹیکل کیا. یہ اصل چیز ہے جو پریکٹیکل لائف ہے جو حضرت امام حسین اور کربلا والوں کے ذریعے ہمیں نظر آتا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ہمارے باباؤں کا تذکرہ ہو رہا ہے, کرشی والے بابا بھی آ گئے ہیں. آ جاؤ بھائی, آ جاؤ کرشی والے بابا, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. چلے جی, ہر فیملی کے لیے ایک گفٹ ہے. عبادہ شاباش, جیسے جیسے آپ کو بتایا جا رہا ہے, دو پہلے انٹی کو بھی دو کرشی, پہلے ہاں انٹی کو کرشی. اور انٹی کے لیے ہے ہمارے مغلیہ نمکو نے بھیجی ہے واشنگ مشین, دکھائیے. یہ انٹی کے ساتھ جائیں گی اور دعاؤں کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور باقی ہر فیملی کے ساتھ کرشی بھی جائے گا. فوڈ بستی یعنی کہ نمکو, ہمارے مغلیہ نمکو کی طرف سے گفٹ ٹیمپر ہے, وہ بھی ساتھ جائیں گے. تو ہم اپنے کرم فرما کو شکریہ ادا کرتے ہیں. اجاگر صاحب, جعلی عاملین پر کوئی بات ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ جناب جس طرح دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, ایسے عاملین کا بھی کوئی مذہب نہیں ہوتا. جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے فلاں بنگالی فلاں بنگالی, محبوب آپ کے قدموں میں, من پسند شادی, لیکن ان کے برسہ برس سے ایسا ہوتا ہے. شاہ صاحب نے دیکھا ہے کہ وہ گندے نالے میں ان کا چھوٹا سا گھر ہوتا ہے, وہی کچی آبادیوں میں ان کے گھر ہیں. اور اگر وہ لوگوں کو کروڑ پتی بنا سکتے ہوتے, اتنی فرمائش پوری کرتے ہوتے, ہاں خود پڑھ لیتے وظیفے, تو ان کا ایسے ہی گھر ہے. تو اس پہ یہ کہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کی دنیا میں آئیں. امام شارانی فرماتے ہیں کہ جو چاشت کی نماز پڑھنے کا عادی ہوتا ہے, تو کہا کہ جنات اس سے دور بھاگتے ہیں, اگر اس کے قریب آ جائے تو خود جل کے مر جائے. تو اگر ہم سورہ مزمل کے عامل بن جائیں اور عشاق چاش پڑھنے والے بن جائیں, اوابین تہجد پڑھیں, تو بے شمار جنات ہم سے بھاگنا شروع ہو جائیں. لیکن وجہ یہ ہے کہ ہم تن آسانی چاہتے ہیں. بنی اسرائیل کے اندر بیماری پیدا ہوئی, انہوں نے کہا کہ جب وہ وظائف اس طرف آنے لگے, وہ تعویذوں کی طرف آنے لگے, تو بہت ساری انہوں نے اعمال چھوڑ دیے, اور جس کی وجہ سے ان کو زوال کا سامنا ہوا. تو یہی ہے کہ شریعت تعویذات شرعیہ جو ہے ان کا انتخاب ضرور کریں, مگر اعمال کی دنیا میں قدم رکھیں, میدان عمل سے نہ بھاگیں. اسی میں ہماری نجات. علماء کے پاس آئیں اور ان خانقاہوں کے پاس جو مستند علماء ان کے پاس آئیں, اپنا وقت ان کے ساتھ بسر کریں. وہاں آیت کریمہ بھی ہوتا ہے, سورہ مزمل شریف کی ختم بھی ہوتی ہے, دیگر اور آیات بھی ہوتی ہیں. ابھی بڑی طاق راتیں آ رہی ہیں, بڑے بڑے مبارک اجتماع علماء کے ہوتے ہیں, اس میں شریک ہوں. تو اس میں شرکت کی وجہ سے آپ کی ساری بلائیں جو ہے کہ وہ دفع ہو جائیں گی. اور اپنی امیدیں بھی ذرا نارمل کریں. یہ نہیں کہ ابھی شیخ چلی بن کر کے میں فلاں ہو جاؤں گا, تو اپنی آرزو اتنی نہ بڑھائیں. آپ کے لیے جو ملنا ہے وہ لکھ دیا گیا, آپ اس میں اسٹرگل اپنی کریں. جو آپ کام کر رہے ہیں امانت کے ساتھ کریں, جس کے ماہد تحت کام کر رہے ہیں صداقت کے ساتھ کریں. مال کا زیادہ ہونا شبیر بھائی کمال نہیں ہے, تھوڑا ہو لیکن اس میں برکت ہو جو آپ کے لیے کفایت کرے, پاکیزگی بھی ہو. اچھا شاہ صاحب, بعض لوگ جو ہے نا وہ جب ہم یہ والی بات کرتے ہیں نا, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مطلقاً دم کے بھی خلاف ہیں, یا تعویذ کے بھی خلاف ہیں, یا وظائف کے بھی خلاف ہیں. تو اس کو بھی آپ نے کلیئر کر دیا, بہت اچھا ہوا. تو یہ اگر کوئی بندہ ثبوت مانگے کہ بھئی یہ کیسے ہوا, کب ہوا, اور یہ کب سے شروع ہوا, تو اس کو کیسے مطمئن کریں کہ یہ وظائف کا دینا, دم کرنا, آیت قرآنی آیات سے علاج ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی بخار کا علاج سورہ فاتحہ میں کیسے ہے, بخار کا علاج تو ڈاکٹر کے پاس ہے. ان کو کیسے قائل کریں کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں؟ ٹھیک ہے, دو قسم کے مرض ہیں. ایک طبی طور پر لاحق ہوئے کہ نظر بد کے طور پر لاحق ہوئے. نظر بد حق ہے, العین حق, نظر بد جو ہے وہ حق ہے. باقاعدہ ڈاکٹر بھی آتے ہیں دم کرانے کے لیے, تو نظر بد حق ہے. شرعی اعتبار سے نظر بد کی ایک حیثیت ہے, اور احادیث کے اندر یہ موجود ہے. ایک نہیں متواتر روایت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ نظر بد جو ہے وہ زندہ کے قبر کے اندر اتار دیتی ہے. صحیح. خود کفار مشرکین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر بد لگانے کے لیے چند نظریوں کو لا کے بٹھایا تھا. اچھا. سورہ قلم کی آخری آیت نازل ہوئی تھی, وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ, کہ قریب محبوب اپنی نظر لگا کر آپ کو گرانا چاہتے ہیں, لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا کا فضل آپ کو. یہ پوری آیت ہے, وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. سورۃ الکوثر ہے. تو یہ وہ آیات ہیں, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان پاک سے, جیسے امام حسن امام حسین ہے, خود سیدہ زہرا کے پاس جا کر سرکار علیہ السلام ان دونوں بچوں کو دم کرتے تھے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ, یہ کئی مختلف الفاظوں کے ساتھ ہے. پھر سرکار خود اس کو دم کرنے کے بعد سیدہ زہرا سے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کو یہ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کے لیے یہ جو کلمات ہیں اس کو کاغذ پر لکھ کر ان کے گلوں میں ڈالا کرتے تھے. تو لہذا گلوں میں ڈالنے کا بھی طریقہ ہے اور زبانی پڑھنے کا بھی طریقہ ہے. تو یقیناً اللہ رب العالمین نے اس میں شفا رکھی. قرآن میں موجود ہے, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, کہ قرآن جو ہے وہ مومنین کے لیے شفا بھی ہے, وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, اور مومنین کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے. اور یقیناً جب یہ وظائف کو پڑھا جاتا ہے
تو بندے کی جو اگر نظر بد اس کے اوپر ہے، جنات کے اثرات ہے، وہ اپنے اندر اس کو پرسکون پاتا ہے، دماغ سے اس کا بوجھ اترتا ہوا محسوس کرتا ہے، کندھے کا بھاری پن ہونا وہ ختم ہونا محسوس ہوتا ہے، بدن اس کا ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، اس کا ویژن گویا کہ بالکل کلیئر ہوتا ہے، اس کی نیند بحال ہو جاتی ہے، اس کے طبیعت کے اندر بشاشت آ جاتی ہے، اس کے اندر ایک محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر چڑچڑاپن گھبراہٹ ختم ہوتی ہے، یہ چیزیں بھی۔ لیکن اینالائز کیا جائے کہ یہ مسئلہ روحانی ہے یا طبی ہے۔ لیکن اگر وہ شوگر کا مریض ہے، پرہیز نہیں کرتا، شوگر بڑھ گئی تو گھبراہٹ ہو گئی، تو ہم اس سے یہ کہیں گے کہ آپ دوائی بھی کھائیں، آپ اپنی دوائی کھائیں۔ آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، آپ اس کی دوائی کھائیں، آپ کولیسٹرول کے مریض ہیں تو آپ ان تمام چیزوں کو اوائڈ کریں جس کو ڈاکٹر نے کہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان وظائف کو بھی، قرآنی آیات کو بھی پڑھیں تاکہ دوائی اللہ رب العالمین کے فضل سے جو ہے اس چیز پر مؤثر ہو جائے۔ ساتھ ساتھ چلے گا دونوں علاج، ٹھیک ہے؟ آ جاؤ بیٹی، آ جاؤ، اس کو بلائیں، آ جاؤ، ڈیٹول صاف ہوگا پاکستان، جلدی ہاتھ صاف کرواؤ اپنے، آ جاؤ بیٹا، آپ بھی آ جاؤ جلدی جلدی، شاباش، ٹائم نہیں ہے، بریک پر جانا ہے، بریک پر، شاباش، یہ آ گئے۔ اور کرشی کو بھی دکھا دو بیٹا، خاص خیلی، ہمارے کیمرہ مین ہے خاص خیلی، فہد، عبد الرحمان اسکردو، دو آنے والے جو بچ گئے آپ والے۔ چلیں جی، کرشی بھی ہو گیا، ڈیٹول بھی ہو گیا، شاہ صاحب کی گفتگو بھی ہو گئی، اور سب کو گفٹ بھی مل گئے، ڈش بھی تیار ہو گئی۔ شیف میرا آپ کا شکریہ۔ لاہور اس کے مضافات میں افطار کے وقت میں کم و بیش 15 منٹ باقی ہیں۔ اہلیان لاہور اپنے 19ویں روزے کی افطار کی تیاری کریں اور چلتے ہیں لاہور کی افطار کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن کی جانب، اور یہ کاؤنٹ ڈاؤن آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے لائف بوائے کے تعاون سے۔ کس کے تعاون سے؟ لائف بوائے کے تعاون سے۔